نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا تھا فرشتوں کے اوپر کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ فرشتوں کے اندر بھی تھے لیکن وہ بہت کم تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کوئی ایسی تعظیم کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا فعل کروانا چاہتے ہیں تاکہ عملی طور پر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے فرشتوں کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ الا ابلیس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الا استثنائیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی جتنی بھی ذوی العقول مخلوقات تھی، تمام کی تمام ذوی العقول مخلوقات کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، صرف اور صرف ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے، جنات کا تو تذکرہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کی فضیلت زیادہ تھی، جنات کی فضیلت کم ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دے دیا تو جنات تو خود بخود ہی ان کے اندر آ گئے۔ اب یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور کسی بھی شریعت کے اندر، سابقہ کسی بھی امت کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی، شرک کی اجازت دی ہو۔ اس وجہ سے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں ہو سکتا، سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی شریعتوں کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر جائز تھا۔ وہ اسی طریقے سے تھا کہ جس طریقے سے ہماری امت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً تعظیماً، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا ہے یہ تعظیماً تھا، یہ احتراماً تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے جو آپ کو سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیماً تھا، احتراماً تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ تعظیماً بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی تعظیماً بھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر جن راہوں سے، جن راستوں سے بھی ان شریعتوں کے اندر تحریف ہوئی، ان کے اندر رد و بدل ہوئی، وہ تمام کے تمام راستے، وہ تمام کے تمام افعال اور اعمال اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ کر دیے تاکہ ہماری شریعت جو ہے یہ شریعت قیامت تک باقی رہنی تھی۔ اس کے افعال، اس کے اعمال سارے کے سارے قیامت تک باقی رہنے تھے تاکہ جو پہلی امتوں کے اندر جن ذرائع سے وہ کفر اور شرک پھیلا، جن ذرائع سے شریعت کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، ان تمام ذرائع کو اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ختم فرما دیا۔ اس وجہ سے یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیماً تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آقاؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اسی طریقے سے غلاموں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آقاؤں کو مالک کہہ کر نہ پکاریں۔ اب لفظی معنی کے اعتبار سے ان دونوں لفظوں میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، عبد بھی غلام کو کہا جاتا ہے، مالک بھی تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو الفاظ کے اعتبار سے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ الفاظ کے اعتبار سے تو یہ بالکل لفظ ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنا کے اوپر، گمراہی کی بنا کے اوپر آقا اپنے غلاموں سے پرتش نہ کروانا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے ہماری شریعت کے اندر، ہماری امت کے اندر جتنے بھی وہ ذرائع تھے، جتنے بھی وہ اعمال تھے، جتنے بھی وہ افعال تھے کہ جن کے ذریعے سے سابقہ شریعتوں کے اندر تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی، ان کے اندر کفر اور شرک پھیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام افعال کو، تمام اعمال کو ختم فرما دیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس وجہ سے ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا